ممنوع خزانہ دن کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی جب ایک پرانی خستہ حال کشتی دریائے امازون کے کنارے لنگر انداز ہوئی۔ اس کشتی میں 5 افراد کا گروہ تھا: حارث، جو ایک ماہر رسان قدیمہ تھا، علی، جو ایک تجربہ کار مہم جو تھا، سائمہ، جو تاریخی نسخوں کی ماہر تھی، بلال، جو ایک مقامی گائیڈ تھا، اور وقاص، جو خزانے کی تلاش میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ یہ گروہ ایک قدیم دیومالائی خزانے کی تلاش میں تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صدیوں سے امازون کے گھنے جنگلات میں کہیں دفن ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک کہانی بھی مشہور تھی کہ جو بھی اس خزانے کو تلاش کرے گا وہ ایک بھیانک لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ جنگل کی گہرائی میں گروہ نے کشتی کو کنارے پر چھوڑا اور گائیڈ بلال کی رہنمائی میں جنگل میں سفر شروع کیا۔ راستہ خطرناک تھا، جگہ جگہ زہریلے سانپ اور عجیب و غریب آوازیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ سائمہ بار بار پرانے نسخوں کو دیکھ رہی تھی جن میں درج نشانات انہیں صحیح راستے پر لے جا سکتے تھے۔ 2 دن کے طویل سفر کے بعد وہ ایک پراسرار کھنڈر تک پہنچے جو درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ کھنڈر پر قدیم تحریریں درج تھیں جنہیں سائمہ نے پڑھنے کی کوشش کی۔ جو اس دروازے کو کھولے گا وہ اپنے ساتھ بربادی کو بلائے گا، مگر وقاص نے ان الفاظ کو نظر انداز کر دیا۔ یہ سب بکواس ہے، خزانہ ہمیں ملنے ہی والا ہے۔ اس نے جوش میں ایک زنگ آلود دروازہ دھکا دے کر کھول دیا۔ ممنوع خزانے کی دریافت اندر گھپ اندھیرا تھا۔ حارث نے ٹارچ جلائی تو ان کے سامنے ایک وسیع کمرہ تھا جس میں سونے کے سکے، قیمتی پتھر اور نایاب مجسمے رکھے تھے۔ خزانہ واقعی حقیقت تھا۔ علی نے جیسے ہی ایک سونے کا تاج اٹھایا، پورے غار میں ایک زوردار گونج سنائی دی۔ پھر اچانک دیواروں پر بنے مجسمے حرکت میں آ گئے۔ بلال چیخا، یہ جگہ زندہ ہے، ہم نے کچھ ایسا چھیڑ دیا ہے جو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ لعنت کا آغاز، غار کے دروازے بند ہونے لگے۔ سائمہ جلدی سے ایک پرانا نسخہ پڑھنے لگی۔ یہ خزانہ ان روحوں کا ہے جو کبھی اس جگہ کے محافظ تھے۔ اگر کوئی اسے چائےنے کی کوشش کرے گا تو وہ ان محافظوں کی جگہ لے لے گا۔ یہ سنتے ہی وقاص نے جلدی سے ایک سنہری مورتی اٹھا لی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے جسم پر کالی دراڑیں پڑنے لگیں۔ اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ درد میں چیخنے لگا۔ اس کی کھال پتھر کی ہونے لگی اور چند لمحوں میں وہ خود بھی ایک مجسمے میں تبدیل ہو گیا۔ حارث چیخا، یہ خزانہ ایک لعنت ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہوگا۔ زندگی اور موت کی جنگ۔ علی نے جلدی سے تاج زمین پر پھینک دیا۔ سائمہ نے قدیم تحریر میں دی گئی ہدایات پر عمل کیا اور ایک مخصوص پتھر کو دبایا۔ اچانک دروازہ دوبارہ کھلنے لگا مگر پوری جگہ لرز رہی تھی۔ گروہ تیزی سے بھاگنے لگا۔ پیچھے موجود پتھر کے محافظوں نے ان کا تعاقب کیا، مگر جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلے دروازہ زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ اندر موجود لعنت ہمیشہ کے لیے مقید ہو گئی اور وقاص بھی ہمیشہ کے لیے خزانے کا حصہ بن چکا تھا۔ واپسی، یہ گروہ بچ تو گیا مگر ان کی آنکھوں میں خوف کی ایک داستان رقم ہو چکی تھی۔ کشتی میں واپسی کے سفر میں بلال بولا، کچھ خزانے ہمیشہ راز ہی رہیں تو بہتر ہے۔ کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔